یہ کتاب ہے عزیزو ہدی الساری فی شرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو صفحہ نمبر 14 پہ لے کے جاتا ہوں، وہاں پہ اس کا ایک باب ہے تقطیعات البخاری، اس نے ایک چیپٹر بنایا کہ بخاری اپنے روایتوں کو کیسے کاٹتا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 14، باب فی تقطیعہ للحدیث، کہ بخاری کیسے احادیث کو تقطیع کرتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے بناتا ہے، کاٹ دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، زیادہ تفصیل سے نہیں اس مطلب کو میں بیان کر سکتا کہ کیونکہ وقت نکل جائے گا۔ یہ کتاب ہے عزیزو توضیح الافکار، بلکہ میں توضیح الافکار نہیں دکھاتا وقت بچانے کے لیے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ بخاری تقطیع کرتا ہے، اب اس کو مزید دکھانے کی کیا ضرورت۔ یہ کتاب ہے عزیزو السنن الکبریٰ لأحمد ابن شعیب النسائی، مجلد نمبر 5، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بلی صفحہ نمبر 401، وہی حدیث جو بخاری نے روایت کیا ہے اسی سند کے ساتھ نسائی روایت کرتا ہے ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن زبیر سے، کہ جو ابو بکر عمر نے آپس میں کیا کیا، انہوں نے جھگڑا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر، ارتفعت اصواتہما، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، فنزلت فی ذلک، اس معاملے میں، اس مسئلے میں یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ، جب تک کہ یہ آیہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یعنی سورہ مبارکہ حجرات جو ہے، سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اور اس کے آیت نمبر 5 کی انتہا تک، اور یہ بہت اہم ہے، یہ اس معاملے کو حتماً یاد رکھیے، کیونکہ ہم جب متائن کی شرح کریں گے اس وقت آپ کو بہت کام آئے گا، کہ ایک آیت نازل نہیں ہوئی ان کے مذمت میں، ان کے آیت میں 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اچھا، کہ یہاں تک وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ لَهُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، حجرات 1 سے 5 تک نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اس نے بخاری نے بری طرح کاٹ دیا اس روایت کو، حَتَّى انقضت الآیہ، جب تک کہ یہ آیت ختم نہیں ہوتی۔ کون سی آیت ختم نہیں ہوتی؟ وہ اس نے کاٹ دی ہے، اور اس کے بعد اس نے باب بنایا ہے، اس باب میں کوئی حدیث ہی نہیں رکھا، اس نے انقضت الآیہ اور آیت اور انقضت کے درمیان لفظ باب رکھ دیا، اور اس سے حدیث اس نے بگاڑ دی۔ اچھا، یہ پھر کتاب ہے سنن کبریٰ ہے، جلد نمبر 10، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث نمبر 11450 میں، صفحہ نمبر 267 میں، اسی سند کے ساتھ، ارتفعت اصواتهما فنزلت في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الايه ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم۔ یہ تقطیع بس کامل حدیث ثابت ہو گیا، کہ کامل کہ آیات سب ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہو گئی ہیں۔ اچھا، جب یہ آپ کی خدمت میں ثابت ہو گیا عزیزوں کہ یہ آیات ان کی مذمت میں نازل ہو گئی ہیں، تو ان آیات میں کون سی ایسی بات ہے؟ بات کیا ہے؟ آیات آپ کے لیے پڑھتے ہیں، پھر جو ہے متائن کو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تکفیر کی ہے، کیسے ان کو جہنمی ثابت کیا ہے، اور کیسے ان کو اس سے بدتر، اس سے غلیظ تر بیان ہی نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو ایسا بیان کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، آیات یہ ہیں جو ابو بکر عمر نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بے حرمتی کی ہے، توقیر نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کس طرح اللہ نے ان کی بے عزتی کی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ آیات یہ ہیں سورہ حجرات۔ اچھا، شان نزول، سبب نزول ہم نے ثابت کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ ردود ہیں جماعت مخالفین کے، یہ ثابت ابن قیس ابن شماس انصاری کے متعلق نازل ہوئے، اس کا رد بھی بہت آسان ہے، وہ رد آ جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سبقت حاصل نہ کرو۔ تقدم کس طرح ہوتا ہے عزیزو؟ یہاں سے تقدم اس طرح نہیں ہے کہ وہ آگے آگے چلنا، تقدم یہ ہوتا ہے کہ اب اگر انہوں نے کسی بات کا حکم نہیں دیا ہے، آپ وہ کام شروع کر دو، یا مثلا اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متقدم سمجھنا، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سمجھدار، زیادہ حکیم، زیادہ
صاحب ایمان سمجھنا. بین یدی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تقدم نہ رکھنا. واتقوا اللہ، یہ اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. یعنی ایک بہت بری تحدید ہے کہ جو شخص متقدم ہوتا ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تو طلب نہیں کیا تھا کہ تم مجھے مشورہ دے دو کہ میں کس کو اپنا گورنر بنا دوں، کس کو اپنا وکیل بنا دوں، نمائندہ بنا دوں. یہ خود انہوں نے شروع کیا ابتداءً، اور آپس میں جھگڑا بھی کیا کہ یہ بنا، اس کو بنا، اس کو بنا، اور سب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو یعنی یہ تقوی کے خلاف ہے. اب مزید یہ تقدم جو ہے اس کے کیا تعین ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بلکہ ابھی عرض کروں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملاحظہ فرمائی عزیزو، کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے مصنف ہیں قاضی عیاض الیحصبی، چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 34 میں باب فی تعظیم امرہ ووجوب توقیرہ وبرہ. یہاں پر عزیزوں، یہاں پر صفحہ نمبر 35 میں وہ کہ توقیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعظیم نبی، ادب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتضیات میں سے ایک مقتضا کیا ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقدم سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی تقدم کرے اس سے منع کیا ہے. وَأُن پہ تعجل بقضاء امرا قبل قضائه فيه وأن يفتاتوا بشيء من ذلك من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا حکم نہ دے اس پہ سبقت کرنا، اس سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کیا ہے. اچھا، اور فرمایا ہے وَحَذَّرَهُمْ عَلَى مُخَالِفَةِ ذَلِكَ، اور جو اس کی مخالفت کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو خبردار کیا ہے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، سمجھ جاؤ کہ یہ تقوی کے خلاف ہے، اللہ سے ڈرو. اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. ماوردی نے کہا ہے کہ اتقوہ یعنی فی التقدم، ماوردی نے کہا کہ اتقو سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگے بڑھنے سے برحذر رہو، تقوی اختیار کرو. اچھا، ملاحظہ فرمائی عزیزو، یہ کتاب نسیم الریاض فی شرح شفاء للقاضی عیاض جز نمبر 4، یہاں پہ یہ بہت اہم جملہ فرماتے ہیں قاضی عیاض. یہ اللہ آپ کا بلا کرے، کون ہے یہ؟ بلے الخفاجی المصری، خفاجی مصری. اہم ان کا جملہ کیا ہے کہ تقدم جو ہے سوء ادب ہے. وَنُّهُ یعنی اللہ نے نہیں کیا ہے ان کو اس آیہ شریفہ میں کہ تقدم نہ رکھیں. وَسُوء الْأَدَبْ بِسَبْقِهِ بِالْكَلَامِ، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے پہلے آپ بات شروع کر دیتے ہیں، ان کے کلام پر آپ بات کرنے میں سبقت حاصل کرتے ہیں، یہ سوء ادب ہے، یہ سوء ادب ہے. اور پتہ ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوء ادب رکھنا، بے ادبی کرنا، یہ تو بالاجماع کفر ہے، بالاجماع کفر ہے. اچھا، ملا علی قاری حنفی نے بھی شرح الشفاء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 میں اسی بات کو دہرایا ہے کہ تقدم جو ہے، تقدم بالکلام، یہ سوء ادب ہے. اللہ نے نہیں کیا ہے ان تقدم بین یدیہ بالقول وسوء الادب. تقدم بالقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان سے پہلے بات کرنا، ان سے بات کرنے میں تقدم رکھنا، یہ سوء ادب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سوء ادب رکھتا ہے وہ پہلے اس کے کیا پوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں. اچھا، سوء ادب بالاجماع کفر ہوتا ہے. اچھا، اس سے آگے عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. یہ آیت نازل ہوئی ہے کب؟ واضح کیا کہ ابو بکر عمر نے جب اپنی آواز بلند کی. شان نزول، سبب نزول وہی ہے، بخاری مسلم بالاجماع ثابت کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آواز پر، فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہوری آواز میں، جہریہ آواز میں بات نہ کرنا، جیسے کہ تم ایک دوسروں کے ساتھ جہریہ آواز میں بات کرتے ہو. ان تحبت، کہ اگر تم یہ کام کرو گے، ان تحبت اعمالکم، تو تمہارے اعمال سب حبط ہو جائیں گے.
حبط عمل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کا اگر کوئی اجر بھی ہو تو اجر سارا ضائع ہو جاتا ہے. وانتم لا تشعرون، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ آپ کا عمل حبط ہو جاتا ہے، آپ کا عمل حبط ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے حج کیا ہے، جہاد کیا ہے، نماز پڑھی ہے، جو عبادتیں کی ہیں سب کے سب ضائع، اس کا اللہ کے نزدیک کوئی اجر نہیں ہے. آپ کے سب حسنات جو ہے سیئات میں تبدیل ہو گئے، اس اللہ کے نزدیک کوئی اس کا اجر نہیں ہے. اچھا، یہ تو جرم تو ابو بکر عمر سے ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو بلا شک شان نزول ہی وہی ہیں. یہ جرم تو ان سے ثابت ہوئی ہے کہ اور ان کے ہی کے متعلق اللہ نے بیان کیا ہے. اچھا، اور انہی کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ان کا جو یہ جرم ان سے صادر ہو، اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں رہتا. بس یہ کم از کم جو شخص مسلمان ہے، جس کو یہ آیت کا ظاہر پتہ ہے اور آیت کا شان نزول پتہ ہے، اتنا تو اس کے لیے تصدیق کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا کہ ابو بکر عمر کے اعمال تو سب حبط ہو گئے. یا تو اللہ جھوٹا ہے، قرآن میں تعارف کر رہا ہے، یا تو یہ بخاری کی جو روایت ہے وہ جھوٹ ہے، یا اگر بخاری کی روایت بھی صحیح ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن بھی صحیح ہے، پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں رہتا کہ ابو بکر عمر کی کوئی ان کی کوئی عمل کی کوئی اجر ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک.